بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاکستان کے اکنامک ایشوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان کو اپنی معیشت کو چلانے کے لیے بیرون ملکوں سے قرضے لینا ہوتے ہیں، جس کی بنا پر ملک کی اکانومی کو چلایا جاتا ہے۔ اس کے بغیر پاکستان کی ترقی ممکن نہیں ہے جب تک کہ پاکستان اپنے بیرون ملک ممالک سے قرضے نہ لے۔ چنانچہ آج ہم ان قرضوں کی فہرست کے بارے میں جانیں گے، یہ کہ پاکستان کے اکنامک ایشوز کے بارے میں بات کریں گے کہ پاکستان کو کیا مسئلے لاحق ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو بیرون ملک سے قرضے لینا ہوتے ہیں۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 5 بڑے ممالک میں آتا ہے۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی جہاں ملکی وسائل پر بوجھ بنتی ہے، وہیں تعلیم، صحت اور دیگر مسائل میں بھی اضافے کا سبب بنتی ہے۔ پاکستان بڑھتی ہوئی آبادی، بے روزگاری، تعلیم، صحت کے مسائل کے ساتھ ساتھ دیگر کئی مسائل کا شکار ہے، جبکہ پاکستان میں 2022 کا نصف ہونے والا ہے اور ان مسائل کو تلاش کرتے کرتے بہت سی حکومتوں نے جدوجہد کی۔ پی ٹی آئی کی حکومت تقریباً 1 مہینہ پہلے جا چکی ہے اور نئی حکومت جو کہ شہباز شریف اور دیگر کابینہ پر مشتمل ہے، وہ ان تمام مسائل سے نمٹنے کے لیے اپنی موجودہ حکومت میں سعودی عرب سے گزشتہ دنوں قرضہ لے چکی ہے۔ اور یہ کہ پاکستان میں جو مسائل ہیں، ان مسائل میں کمی لانا ایک چیلنج بن کر ابھر رہا ہے۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث پاکستان کے وسائل بھی کم ہو رہے ہیں اور پاکستان کے ایشیا کے 51 ممالک میں پاکستان چوتھا بڑا ملک ہے۔ پاکستان میں آبادی میں اضافے کی شرح تقریباً 2% ہے۔ 2050 تک پاکستان کی آبادی 35 کروڑ سے زیادہ ہونے کی توقع ہے۔ ایسے میں پاکستان کی ٹیکس گروتھ معنی رکھتی ہے اور ٹیکس گروتھ منفی ہے، یعنی ہم اس حساب سے وسائل پیدا کرنے میں ناکام ہیں جس حساب سے ہماری آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 22 کروڑ میں سے 15 کروڑ پاکستانیوں کی عمریں 30 سال سے کم ہیں، جو روزگار نہ ملنے سے ملک کی بھاگ دوڑ میں حصہ نہیں لے سکتے۔ 2019 میں یہ شرح 3.98% تھی، 2020 میں 4.65% تھی اور جولائی 2019 کے مقابلے میں 0.67% زیادہ ہے۔ 2021 میں یہ 5% تک پہنچ سکتی ہے اور 2020-21 میں پاکستان میں خواندگی کی شرح 60% سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ تعلیم سے متعلق اخراجات میں کمی کی گئی ہے اور 29.6% کی کمی دیکھی گئی ہے 2019 اور 20 میں۔ پاکستان کے شہری علاقوں میں خواندگی کی شرح دیہی علاقوں سے زیادہ ہے۔ شہری 74% ہیں، دیہی 52% ہیں۔ تعلیم اگر ہم صحت کے حوالے سے بات کریں تو یونیسیف کے مطابق پاکستان میں 1000 بچے پیدائش کے 1 سال بعد موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں 1000 بچے پیدائش سے لے کر پیدائش کے 1 سال کے بعد اس میں سے 59 بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 1971 میں تعداد 139.87 تھی، جس میں کہ مثبت کمی آ گئی ہے اور ہر سال 5 سال سے کم عمر بچے 17,70,000 بچے غذائی کمی کا شکار ہو کر فوت ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں بیٹا تھیلیسیمیا کے کیسز بہت زیادہ ہیں، 98 لاکھ کیریئرز ہیں، جس کے باعث ہر سال تقریباً 5250 بچے تشخیص پاتے ہیں جو کہ بیٹا تھیلیسیمیا کے حامل ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ذیابیطس کے پھیلاؤ میں چین اور بھارت کے بعد پاکستان کا تیسرا نمبر ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں لوگ جو اکنامک ایشوز ہیں وہ کس طرح حل کر سکتے ہیں، یا جو ماہرین ہیں وہ پاکستان میں اکنامک ایشوز کو کس طرح سے سالو کر سکتے ہیں۔
پاکستان کا سب سے بڑا اکنامک مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت جب آئی 2017 میں اور 2022 تک کام کیا تو گورنمنٹ کے آنے سے پہلے تقریباً 201 جو ان کے آنے کے بعد بلین ڈالرز کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا 2018 میں۔ تقریباً 2018 میں کچھ 20 بلین ڈالرز کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال معیشت کو چلانے کے لیے 20 ارب ڈالر چاہیے، اور یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ لازمی ہمیں آئی ایم ایف یا کسی اور کنٹری سے لون لینا ہوتا ہے، یو اے ای اور چائنا، یا پھر آئی ایم ایف کے پاس حکومت گئی اور یونائٹڈ کنگڈم آف عربیہ سے بھی لون لیے گئے پی ٹی آئی کی دور حکومت میں، لیکن یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ایشو ختم کریں۔ ہمیں کسی کے پاس لون لینے جانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیسے کریٹ ہوتا ہے؟ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیسے کریٹ ہوتا ہے۔ جب امپورٹس زیادہ ہوں اور ایکسپورٹس کم ہوں تب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہوتا ہے، اور یہ پیسے ہیں امپورٹس کی پیمنٹ کے لیے جو کہ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر ہم امپورٹس کو کم کریں تو یہ بہت مشکل چیز ہے، مگر یہ بہتر چیز ہے، اس سے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے آنے سے پہلے 60 بلین ڈالرز کے امپورٹس تھے، جس میں کہ آئل بڑی تعداد میں امپورٹ ہوتا تھا اور اس کا بڑا بل بن جاتا تھا، اور ایکسپورٹس میں 24 بلین ڈالرز ہیں۔ 40 بلین ڈالرز تک اگر ہم ایکسپورٹس کو بڑھا دیں تو پھر اکنامک سچویشن بہتر ہو سکتی ہے۔ کم از کم ایکسپورٹس امپورٹس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اگر ہم ایکسپورٹس کو نہیں بڑھا سکتے تو پھر ہمیں ان دونوں میں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، امپورٹس میں اور ایکسپورٹس میں، اور اس سے پھر اکانومی کو پاور ملے گی۔ مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس سے لوگوں کو ملازمت ملے گی اور اس سے مین پاور بہتر ہوگی۔ اگر ہم لوکل بزنس مین کو سپورٹس دیں، یعنی اگر ہم جو لوکل دکاندار ہیں ان کو سپورٹ کریں تو اس سے بھی انڈسٹری کو اسٹیبلٹی دی جا سکتی ہے، اور اگر ہم ان کو فیسلٹیز دیں تو پھر ہمیں باہر کی کنٹریز سے اپنی سروسز لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہم مڈل مین کو ہی ترجیح دیں گے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے آئی ٹی انڈسٹری میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آن لائن سروسز آفر کریں دوسری کنٹریز کو تو اس سے بھی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اوورسیز پاکستانیوں کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے پاکستان بھیجیں تو اس سے بھی ریونیو بڑھ سکتا ہے اور پھر اس سے اکانومی سدھر سکتی ہے۔ ملک میں فارن انویسٹمنٹ آئے تو اس سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو سکتا ہے۔ قرضے ڈیٹس، ہمارے قرضے جو ہیں وہ ڈیٹس ہیں۔ پاکستان میں پی ایم ایل حکومت کے ختم ہونے کے بعد 25,000 ارب روپے تھے۔ آئی ایم ایف اور دوسرے ممالک سے لیے گئے قرضوں کے بعد جو کہ اب مزید بڑھ گئے ہیں، ان قرضوں کو واپس کرنے کے لیے پاکستانیوں کو ہر روز 200 ارب روپے دینے ہوتے ہیں، اور یہ وہ پیسے ہیں جو کہ ہمیں انٹرسٹ دینا ہوتا ہے۔ یہ اصل پیسے نہیں ہیں بلکہ انٹرسٹ ہے، اور یہ کہ قرضے اتنے پڑے ہیں اور ان قرضوں کو ادا کرنے کے لیے ہمیں مزید قرضے لینے پڑتے ہیں، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے، پھر کسی اور سے قرض لینا ہوتا ہے، لیکن ان قرضوں کو واپس کرنے کے لیے ہمیں اور قرضے چاہیے۔ اور یہ قرضے کہاں سے آئیں گے؟ اگر ہم ریونیو بڑھا دیں
تو پھر یہ قرضے واپس کیے جا سکتے ہیں جو کہ ہم نے بیرون ملکوں سے لیے ہوئے ہیں، اور گزشتہ کئی آنے والی حکومتوں نے قرضے لے کر ملک کو چلایا ہے۔ لیکن اگر ہم پاکستانی سنسیئر ہو کر ان قرضوں کو واپس کرنا چاہیں تو ہمیں ریونیو کو بڑھانا ہوگا، اور اگر ہم ٹیکس کلیکشن بڑھا دیں تو ادارے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ 5,500 ارب روپے کا موجودہ حکومت کا ٹارگٹ دکھایا گیا ہے۔ اب یہ چیلنج ہے کہ وہ ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ ہم کیا مزید IMF سے قرضے لیں گے یا کہ اپنے اداروں کو ٹھیک کریں گے؟ اس کے علاوہ یہ کہ IMF کا پروگرام جو ہوتا ہے اس کو ہمیں ٹھیک طریقے سے فالو کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر IMF نے یہ کہا ہے کہ بجلی میں قیمت میں اضافہ کرنا ہے، یا پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کرنا ہے، یا اگر اس نے یہ کہا ہے کہ صنعتی طور پر کچھ قیمتیں بڑھانی ہیں، تو ان کو پروگراموں کو ٹھیک طرح سے فالو کرنا چاہیے اور ایک اسٹرکچر تشکیل دینا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمیں تمام قرضوں کو واپس کرنا ہے۔ جنرل سیلز ٹیکس کو ختم کرنے کے لیے ہم انکم ٹیکس بڑھائیں گے تو ہی جنرل سیلز ٹیکس کم ہو سکتا ہے، اور ہم معیشت کو اسٹرانگ کریں گے تو ہی ہم ایک مضبوط قوم بن کر ابھریں گے۔ چنانچہ حاصل کلام یہ ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ درست کرنے کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم جنرل سیلز ٹیکس کو ختم کریں، اور جنرل سیلز ٹیکس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم انکم ٹیکس کو بڑھا دیں۔ چنانچہ ہر فرد اگر سنسیئر ہو کر ٹیکس ادا کرے اور حکومت کی موجودہ پالیسیوں پر اعتراض کیے بغیر ان کو اپنائے، نیز یہ کہ ہدایات پر عمل کرے، تو امید ہے کہ آنے والے سالوں میں پاکستان کی اکنامیکل سچویشن بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔